الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء محمد ابن عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس اجلاس میں ہم شریک ہیں، اور یہ باتیں ہیں خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید اولد آدم ولا فخر، آدم کے سارے بیٹوں کا میں سید ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تواضع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم تواضع تھا۔ تو گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ جنگ بدر کی باتیں تھیں، اور آج اسی سے ہم اپنا یہ درس شروع کرتے ہیں۔ آخری بات جو ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے، ٹینٹ سے نکلے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، کافروں کی طرف مارا، شاہت الوجوہ، اور جس کے نتنے، جس کے آنکھوں، جس کے سر پر بھی وہ مٹی پڑی، اسے ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی اور اس کا مزہ اسے چکایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جوابی حملے کی دعوت دی۔ تو اس میں صحابہ کرام میں الگ الگ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی شجاعت، دلیری اور بہادری کے کرتب دکھائے۔ اس میں سے ایک صحابی جن کا ذکر ہم نے کل کے درس میں سنا، عمیر بن حمام۔ ان کا واقعہ کیا تھا کل ہم نے سنا، عمیر بن حمام۔ ادریس بھائی، یہ کھجور کھا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو کہ الرحیق المختوم کا درس کا مطلب ہے کہ ساری کتاب، سیرت کی ساری باتیں آپ کے پاس ازبر ہو جائیں، آپ اسے یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم سنتے جائیں اور بھولتے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انگور کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ بولا کہ جنت تمہارے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگور کھاتے کھاتے کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، اسے اٹھا کے پھینک دیا اور پھر جنگ کے میدان میں کود پڑے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک صحابی تھے جن کا ذکر ہم نے سنا، عفراء کے صاحبزادے عوف بن حارث رضی اللہ عنہ۔ عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ اپنے بندے کو کب دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے، مطلب زرہ کے، جنگ کے میدان میں کود پڑے۔ تو بالکل انہوں نے ویسے ہی کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہن کر اپنے ٹینٹ سے نکلے اور جنگ کے میدان میں تیز تیز چلنے لگے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اور صحابہ کرام کو جوش آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ کون سا جنگ تھا؟ جنگ بدر تھی۔ تو فرشتے کیا ہوئے؟ فرشتے آسمان سے کیا ہوئے؟ ایسے آئے، اور مسلمانوں کو کیا ہوا؟ فتح و نصرت ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ سارے ایسے آ جاتے ہمارے پاس، ہمارے جتنے ہمارے بورے بچے ہیں سارے کے سارے درس میں ایسے شریک ہو جاتے۔ بہرحال بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے اندر شوق اور جذبہ دلائیں، ورنہ ہم اکیلے ہی چلے تھے، اکیلے ہی چلتے رہیں گے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، قافلہ بنانا پڑے گا۔ چھوٹوں میں احساس نہیں ہوتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو احساس دلائیں، بتائیں کہ پتھر کون سا ہے، ہیرا کون سا ہے۔ وہ بڑے لوگوں پر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مشرک، کیسے آسمان سے اللہ نے اس وقت فرشتے نازل کیے، فرشتے اتارے، تو جنگ کے میدان میں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں؟ کہا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا،
اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا حیزوم، آگے بڑھ۔ گھوڑے کا نام تھا حیزوم۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ گر گیا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی، چہرہ پھٹا ہوا تھا جسے کوڑے سے مارا گیا، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں سے کی جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اور جیسے ایک انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قید کر کے لائے جنگ کے بعد، تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا جو بہت خوبصورت تھا اور سفید اور کالے رنگ سے ملے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا، اب مجھے وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو انصاری نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے ان کو قید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی۔ تو مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں فرشتے اتر پڑے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، جب بھی ایسے حالات آتے ہیں تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، چپکے سے کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ تو بدر کے میدان میں ابلیس آیا تھا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اسی کا ذکر ہے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین ہی کے ساتھ تھا، اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مشرکین ہار رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح مندی مل رہی ہے، تو پلٹ کر بھاگنے لگا۔ تو حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سراقہ ہے، سراقہ بن مالک ہیں، لیکن ابلیس نے حارث بن ہشام کے سینے پر ایسا گھوسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل کر بھاگ گیا۔ مشرکین پیچھے سے کہنے لگے سراقہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اصل میں وہ سراقہ نہیں تھے، کون تھے وہ؟ بڑے شیخ، ان کے کون تھے؟ ابلیس تھا ملعون۔ تو اس نے کہا، اس وقت ابلیس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ابلیس بھی کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کون بولا ہے؟ ابلیس۔ تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر وہ سیدھے سمندر کی طرف چلا گیا، سمندر میں گھس گیا۔ یہ تو ابلیس تھا جو جنگ کے وقت بھاگ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے۔ اس کے بعد اب مشرکین مکہ کو ہار پہنچی، وہ شکست کھانے لگے، جنگ کے میدان سے بھاگنے لگے، ان کی صفوں پر مسلمان تابڑ توڑ حملے کرنے لگے، ان کے صفوں میں بے ترتیبی آ گئی اور وہ ہمت ہار کر بھاگنے لگے، تو مسلمان ان کو مارتے جاتے اور قید کرتے جاتے، پکڑتے جاتے۔ لیکن امیر المشرکین کون تھا؟ ابو جہل۔ اس کی اکڑ ابھی کیا نہیں ہوئی؟ ختم نہیں ہوئی، اس کی اکڑ ابھی باقی تھی۔ دیکھیے، اسے کہتے ہیں طاغوت اکبر۔ ابو جہل کو کیا ٹائٹل ہے؟ طاغوت اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ کون؟ ابو جہل، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ جب اس کی لاش بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش دیکھ کر کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، لعنہ اللہ۔ کہتے ہیں اب ابو جہل نے دیکھا کہ مشرکین کی صفوں میں اضطراب آ گیا ہے، ہلچل مچ گئی ہے،
تو وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ ارے سراقہ اگر بھاگ رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سراقہ اگر بھاگ رہا ہے، دیکھیے اس نے کہاں سے کہاں جوڑا، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ کون سا واقعہ یاد دلایا وہ؟ ہجرت کا۔ بولا کہ ہجرت کے وقت سراقہ بن مالک پیچھے گئے تھے، تو یہ بھاگنے والا تو ابلیس تھا، چونکہ سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا تھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کون ہے وہ؟ سراقہ ہے، اور لوگوں کو ہمت ایسے دلا رہا تھا کہ بے ہمت مت ہو، سراقہ بھاگ رہا ہے تو وہ پہلے وہ ساز باز اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کر لی۔ اور پھر دیکھیے یہ جو عتبہ، شیبہ، ولید جو مبارزت میں جو مارے گئے، ان کے بارے میں بھی وہ بات کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے قتل سے تم کو بے ہمت نہیں ہونی چاہیے، بے ہمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ جو اپنے لوگ جو قتل ہوئے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ابھی بھی کیا کہہ رہا ہے؟ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم مسلمانوں کو رسیوں میں جگڑ نہ لیں۔ مشرکین ہار رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ابو جہل کیا ہے؟ ایسے جوش دلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا دیکھو یہ مسلمانوں کو قتل مت کرو، یہ مسلمان، کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو ان کی بری حرکت کا مزہ چکھائیں، مکہ لے جا کے ستا کے مارے۔ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ ابو جہل، حنظلیہ کا بیٹا، جو خوشبو کہاں لگاتا ہے؟ سرین پر لگاتا ہے۔ یہ ابو جہل ہے، کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل نہ کرو بلکہ پکڑو، لیکن اس مغرور کی حق اس کے غرور کا پتہ اسے لگ گیا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد مسلمانوں نے ایسے حملہ کیا کہ ان کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ لیکن ابو جہل بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے اطراف ایک ڈوم بنایا ہوا تھا، اسے کیا بولیں گے؟ اب بنایا نہیں وہ، اب ایک ملک والا بنا کے ہے نہیں، ہاں ایک ڈوم، ویسا اس نے کیا بنایا تھا؟ ایک بڑا رنگ بنایا تھا، وہ رنگ میں اس کے اپنے محافظ تھے، بیچ میں وہ تھا۔ اب اس تک پہنچنا بولے تو کیا کرنا؟ اس کے اطراف جو رنگ ہے نہیں اس کو پہلے ختم کرنا۔ تو لیکن اسلامی فوجوں نے ایسے حملہ کیا، لیکن بالآخر اس تک پہنچے، جیسے کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ کون ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے پیچھے نماز پڑھی؟ ہاں، ایک دوسرے یہ ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ذرا چیک کر لیجئے، مجھے تھوڑا جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور دوسرے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں تھا، صف میں کھڑا ہوا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے بازو کون ہے؟ کبھی بھی آدمی کیا دیکھتا ہے؟ میں ذرا ڈھیلا ہو جاؤں تو میرے آس پاس والے کیا ہوں؟ تھوڑے طاقتور ہوں۔ تو میں دیکھا کہ دو نوعمر جوان ہیں، بالکل ایسے جوان ہیں جو جوانی کی پختگی کو نہیں پہنچے ہیں۔ تو میں ذرا حیران ہوا، اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کو مجھے ذرا دکھلا دیجئے، ابو جہل کون ہے؟ دونوں میں سے کسی نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی حیرانگی ختم کرتا، ان میں سے کہا کہ ابو جہل کو۔ میں نے کہا بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ اگر میں نے بتا دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم نے سنا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اگر آپ نے بتا دیا، ہم نے ابو جہل کو دیکھ لیا
تو جب تک ہم دونوں میں سے کوئی مر نہ جائے معاملہ کیا نہیں ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، تو چند ہی لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابو جہل وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہا رضی اللہ عنہ، یہ تمہارا شکار ہے جس کے تعلق سے تم پوچھ رہے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اشارہ کر کے میرا ہاتھ نیچے نہیں آیا، یہ دونوں اس کی گردن پر تھے۔ کون دونوں؟ یہ دونوں نوجوان کہاں تھے؟ ابو جہل کے پاس تھے، اور اسے تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ کسے؟ وتھن سیکنڈز کیا ہو گیا؟ اس کا کام ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں نے کہا کہ میں نے، انہوں نے کہا کہ میں نے، انہوں نے کہا کہ میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے؟ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو، تلواریں تم دونوں نے پونچھ دی ہیں؟ تو بولے ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ سلب جسے کہتے ہیں، سلب کا معنی ہے جسے آدمی قتل کرتا ہے اس کا سامان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جو تھا معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو ایک ہی باقی رہے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بھی مال و متاع تھا، ساز و سامان، اس کو دے دیا۔ اچھا، اور دونوں کے نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ اور معوذ جیسے کہتے ہیں، معاذ بن عفرہ، معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ، دونوں کے نام کیا تھے؟ معاذ بن عفرہ، معاذ بن عمرو بن جموح۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ابو جہل کا سامان صرف ایک آدمی کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں حضرت معاذ کہیے یا معوذ، دونوں الگ الگ نام سے ہیں، اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ابو جہل کی جو تلوار تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو دیا تھا، چونکہ یہ دونوں اتنے یہ نہیں تھے، تو اس کا سر نکالا کس نے تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو وہ تلوار دے دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس پر حملہ ہوا اور ایسی ضرب لگائی کہ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے بات ابو جہل کو میں نے پا لیا تو میں نے تلوار سے ایسا مار مارا کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ کس کا پاؤں؟ نصف پنڈلی بولے تو پنڈلی کہاں رہتی؟ نصف پنڈلی سے کیا ہو گیا؟ اس کی مثال انہوں نے دیا کیسے اڑا۔ انہوں نے مثال دے کر کہا کہ اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں، اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو مسل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ گول چیز اگر مسل کے مار سے ماریں تو جیسے سلپ ہو کے جاتی ہے، ویسے اس کا گھٹنے کے پنڈلی کے ساتھ اس کا پاؤں کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ لیکن اس بیچ میں کیا ہوا؟ باپ کے ساتھ وہاں بیٹے بھی ہوتے تھے۔ ابو جہل کا پاؤں جب پنڈلی سے الگ ہوا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، شعیب صاحب ذرا سنیے، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کاندھے پر تلوار چلائی۔ اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا۔ سمجھتے ہیں؟ ہاتھ کٹ کر بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں ڈسٹرب کرنے لگا۔ ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ ہلتا ہے، تکلیف بات الگ ہے۔ کہا کہ مجھے لڑائی میں ڈسٹرب کرنے لگا
تو کہتے ہیں اور وہ انہوں نے یہاں اور لڑائی میں ڈسٹرب مخل ہونے لگا تو میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا. اسی ہاتھ کو ویسے ہی رکھ کر کیا کر رہے ہیں، وہ سارا دن لڑ رہے ہیں. لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا، تکلیف زیادہ ہونے لگی، تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا. کس کے ہاتھ پر کون پاؤں رکھ رہا ہے؟ ان کے ہاتھ پر وہ خود پاؤں رکھ رہے ہیں، اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا. کسے؟ اپنا ہاتھ. یا دانت نکالنا بولے تو 4 انجیکشن کرنا. ہمارے پاس کیا ہے؟ دانت نکالنے کے لیے، پاؤں کا انگوٹھا نکالنے کے لیے کتنے انجیکشن کیے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا. اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفرا پہنچے. وہ زخمی تھا. انہوں نے ایسی مار لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور صرف سانس آتی جاتی رہی. اس کے بعد معوذ بن عفرا بھی اسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ابو جہل کی خبر لائی جائے. ابو جہل کہاں ہے؟ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے مارا گیا، لیکن اس کی لاش کہاں ہے؟ کیا پوری طرح اس کی جان نکل چکی ہے؟ اس کے بارے میں معلومات لائے جائیں. صحابہ کرام اس کو تلاش کرنے لگے کہ ابو جہل کدھر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل ملا. بس اکھڑی اکھڑی سانسیں تھیں. جس کی؟ ابو جہل کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا کر اس کے سر پہ پاؤں رکھا، گردن پر پاؤں رکھا. کس کے؟ ابو جہل کی. اور اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، آج اللہ نے تجھے رسوا کیا نا، آج تو ذلیل ہوا. اس حالت میں بھی اس نے کہا کہ میں کہاں رسوا ہوا. کون بول رہا ہے؟ ابو جہل. اس حالت میں بھی کہہ رہا ہے، کیا رفیق بھائی؟ اس حالت میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں رسوا ہوا. کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ اس پورے بدر کے میدان میں جو قتل ہو رہا ہوں، مجھ سے بھی بڑھ کر عزت والا کوئی ہے کیا؟ یہ کون بول رہا ہے؟ ابو جہل. یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بول رہا ہے، مجھے کسانوں کے بجائے اور کسی نے قتل کیا ہوتا. کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. کسان مطلب مدینے کے اکثر لوگ کاشتکار تھے، کاشتکاری کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے. انصار نے ان کو قتل کیا، اس کو قتل کیا تھا. بولا کہ مجھے کوئی اور قتل کرتے تو اچھا ہوتا. اور اس کے بعد کہنے لگا، اچھا بتاؤ آج کون جیتے؟ کون بول رہا ہے؟ ابو جہل. آج جیت مکے والوں کی ہوئی کہ مدینے والوں کی ہوئی؟ اس حالت میں بھی کس کی فکر ہے اسے؟ جیت کی فکر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جیت ہوئی. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ اے بکری کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پاؤں رکھ دیا. اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چراتے تھے. اور جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی اور میں وہاں موجود تھا، اور میں ان لوگوں کے خوف سے کچھ نہیں کر پاتا تھا، اس لیے کہ میں ایک معمولی چرواہا تھا. تو اس نے کہا کہ او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی جگہ پر، مشکل جگہ پر چڑھ گیا. جبکہ عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر وہاں سے چند سے جدا کر کے لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ہے اللہ کے دشمن کا سر، ابو جہل کا سر.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا 3 بار کہا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ اللہ اکبر، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ یہ تو تھا کیا؟ ابو جہل کا سر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ کس کی لاش؟ ابو جہل کی۔ جب آپ نے وہ لاش دیکھی تو کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ لاش دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ کون ہے وہ؟ ابو جہل۔ اس کے بعد کچھ ایمان کے تابناک نقوش پیش آئے۔ بہت سارے لوگ درس سننے کے لیے آتے ہیں، تو اس میں ہم کو یہ نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان کے تابناک نقوش پیش آئے، تو ان ایمان کے تابناک نقوش میں سے ایک واقعہ ہم نے سنا عمیر بن حمام کا، ایک دوسرا واقعہ کس کا سنا؟ حارث، عوف بن حارث، کیا نام تھا؟ تو ہم نے دونوں کے واقعات سنے کہ کیسے کیسے مناظر ہمارے سامنے پیش آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہ بدر کے میدان میں، کیا نام تھا؟ آپ نے نوٹ کیا؟ تو اسی سے ملی جلی، ایک تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے وہ جو بغیر زرہ کے جنگ کے میدان میں کود پڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں یہاں، حارث بن عفرا، عوف بن حارث، کون ہیں وہ؟ عوف بن حارث بن عفرا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جنگ کے میدان میں اگر بنو ہاشم کے لوگ آ جائیں تو ان کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں، بدر کی جنگ میں ان کو زبردستی لائے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نام لے کر کہا، ابو البختری بن ہشام، کہا کہ اگر وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اسے بھی قتل نہیں کرنا۔ کون وہ؟ ابو البختری بن ہشام۔ کیوں؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، ان کو بھی کیا نہیں کرنا؟ وہ بھی جنگ میں تھے، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے شروع میں مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ قتل کر دیے گئے تھے۔ تو عتبہ کے جو بیٹے تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو ابو حذیفہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو قتل کر دیں؟ عتبہ تو قتل ہو گئے تھے، باپ کو قتل کر دیں، بھائیوں کو قتل کر دیں، کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیں، عباس کو چھوڑ دیں۔ عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگتے تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے بات انہوں نے جو کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم اگر میرا آمنا سامنا ہو گیا تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ کسے؟ عباس۔ یہ بات ابو حذیفہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ بات پہنچی تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ یہ بات کس نے کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ کون؟ ابو حذیفہ۔
تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں کہتے ہیں اس دن جو بات میں نے کہی میرا دل اس سے اطمینان نہیں تھا، اور برابر مجھے خوف لگا رہتا کہ کہیں وہ نفاق کی بات نہ ہو، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اس گناہ کا کفارہ یہی ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو جنگ یمامہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا موقع دیا، رضی اللہ عنہ، جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے۔ یہ کون تھے؟ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ۔ ابو البختری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا نا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے منع کیا تھا کہ کبھی بھی انہوں نے مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو معاہدہ جو لکھا گیا تھا سارے خاندان کے خلاف، اور سارے لوگوں کو وہاں جانا پڑا تھا، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے بیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس کو نکالنے میں ابو البختری نے اہم رول ادا کیا تھا۔ تو اللہ کے دیکھیے ہر بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی ابو البختری قتل ہو گئے۔ کیسا قتل ہوا؟ عربوں وہاں ان کے پاس حمیت تھی، دوستی کا کیا تھا؟ لحاظ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود ابو البختری کیسے قتل ہوئے؟ دیکھیے، حضرت مجذر بن زیاد بلوی سے، یہ صحابی ہیں مجذر بن زیاد، ان کا آمنا سامنا ہو گیا ابو البختری سے۔ تو ابو البختری کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے، فرینڈ تھے، جنگ میں دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو صحابی رسول نے کہا، مجذر بن زیاد نے کہا، ابو البختری، کیا کہا؟ ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ ہٹ جائیے۔ تو ابو البختری نے کہا کہ میرا یہ ساتھی میرے تعلق سے ہے، چلو میرے ساتھ جو لڑ رہا ہے میرا اپنا دوست۔ تو مجذر نے کہا کہ قسم اللہ کی ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ابو البختری نے کہا اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ دوستی کا کیا کیا انہوں نے؟ حمیت اور عصبیت میں دوستی کے حق ادا کرنے کہا کہ میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، اور مجذر بن زیاد نے مجبور ہو کر ابو البختری کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، لیکن چونکہ ان کی یہ تھی کہ ان کے دوست کو بھی چھوڑ دیا جائے، جس کی وجہ سے خود ان کی جان بھی چلے گئی۔ ایک اور بات، ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں، 10 منٹ ٹائم، یہ ہے بہت ہی توجہ سے سننے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں بڑی دوستی تھی۔ امیہ بن خلف کون؟ اونر کس کا ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف میں بڑی گہری دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز دیکھیے، ابو جہل اپنے بیٹے کے ساتھ اکرمہ کے ساتھ تھا، اور یہ امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی کے ساتھ۔ دیکھ رہا سارا جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے، کانپتے ڈرتے۔ کون؟ امیہ۔ دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان سے ان کو تھوڑی زریں ملی ہیں لوہے کا، جو ان کو اٹھا کے اس کا بوجھ وہ جا رہے ہیں، کافی وزنی ہیں۔ تو امیہ بن خلف نے دیکھا، ارے عبد الرحمن ابن عوف، یہ کیا لے جا رہے ہو؟ یہ کیا لے جا رہے ہو؟ اگر تم کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، دودھ کی حاجت نہیں ہے، اگر تم ہم دونوں کو گرفتار کر لو، جنگی قیدی بنا لو، جنگی قیدی بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ ایک صحابی کسی کو قیدی بنا لیتے ہیں تو قتل سے بچ جائیں گے۔ امیہ بن خلف جب جنگ ہار رہے تھے تو یہ سوچا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو جنگی قیدی بنا لیں،
تو میں تم کو دودھ دینے والی اونٹنیاں فدیے میں دوں گا۔ تو کہتے ہیں دشمن سے کچھ زریں چھین کر عبد الرحمن بن عوف لے جا رہے تھے۔ امیہ نے دیکھ کر کہا، امیہ بن خلف نے، کیا تمہیں ہماری ضرورت ہے؟ میں تمہارے ان زرہوں سے بہتر ہوں، یہ جو زرہیں تم لے جا رہے ہو، تم ایسا کرو ہم کو گرفتار کر لو۔ آج جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں، کیا تم کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا۔ اب یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، ارے اچھا ہے، یہ زریں کیا کریں گے، لے کر زریں اٹھا کے پھینک دی۔ دونوں کو کیا کر لیا؟ اپنے اس میں لے لیا۔ کون ہیں وہ دونوں؟ امیہ بن خلف اور ان کا بیٹا علی، اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن جب آگے بڑھے اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ کس کی نگاہ پڑی؟ بلال کی۔ اب تو بچنا مشکل ہے۔ اب ظاہر ہے مکے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ستایا کرتا تھا، بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے کہا، اوہو کفار کا سرغنا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا امیہ بن خلف، اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یا تو میں بچوں گا یا تو وہ بچے گا۔ امیہ بن خلف، دیکھیے ویسے وہ ستائے گئے تھے مکے میں۔ میں نے کہا بلال یہ تو میرا قیدی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے قید کیا ہے، میرا قیدی ہے۔ بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات کہے جا رہے تھے، یا تو میں بچوں گا یا تو امیہ بن خلف بچے گا۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بات ایسے نہیں بنے گی، زور سے چیخنا شروع کیا، اور چیخ کر کیا کہنے لگے، اور اے اللہ کے انصارو، یہ رہا کفار کا سرغنا امیہ بن خلف، یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جیسے ہی، اب یہ تو اذان دینے والے تھے بلال رضی اللہ عنہ، جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز لوگوں نے سنا، لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیر لیا۔ کنگن کسے بولتے ہیں؟ بنگڑی۔ ایسے لوگوں نے ہمیں گھیر لیا جیسے بنگڑی ہے۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا، مگر ایک آدمی نے تلوار نکال کر ان کے پاؤں پر مارا، اور بیٹے کا پاؤں پہلے کٹا، جس کا علی کا۔ جیسے ہی بیٹے کا پاؤں کٹا، امیہ باپ تھا، باپ کے سامنے بیٹا اگر یہ ہوتا ہے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ امیہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، لیکن آج بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بہرحال ان لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان کا دونوں کو کام تمام کر دیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو دیکھا۔ بلال کو دیکھ کر کیا کہا؟ دیکھیے، اللہ بلال پر رحم کرے۔ کیا بولے؟ اللہ بلال پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ پہلے میں میں کیا لے جا رہا تھا؟ وہ زریں لے جا رہا تھا، ان کو قید کرنے کے لیے میں نے وہ زریں پھینکی، اور یہ قیدی بھی کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے، میرے ہاتھ سے گئے۔ تو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ تو ابو جہل بھی ختم ہوا۔ کون ختم ہوا؟ امیہ بن خلف بھی ختم ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، یعنی باپ بیٹا، یعنی یہ جنگ ایسی تھی جس میں سب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، قتل تو نہیں ہوئے لیکن دیکھا بیٹے کو تو پکار کر کہا کہ وہ خبیث میرا مال کہاں ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مشرکین کی طرف تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹینٹ کے نگران تھے، جب دیکھا کہ مسلمان گرفتار کر رہے ہیں تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوڑا ناگواری گزری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، لگتا ہے کہ تمہارے چہرے پر ناگواری گزر رہی ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ پہلا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، تو اچھا ہوتا کہ مسلمان گرفتار نہ کریں، ان کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ تو کہتے ہیں اس جنگ میں بہت ساری باتیں ایسی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خاص یہ تھی۔ تو آخری ایک بات ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے ہمارے ساتھ عکاشہ بن محصن اسدی کے، ماشاءاللہ مشہور صحابی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے دعا کر دیجئے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بغیر حساب کتاب کے جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے کہا کہ جنگ لڑتے لڑتے عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا عکاشہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، عکاشہ اس سے لڑائی کرو۔ وہ کیا ہے؟ لکڑی کا بڑا سا ایک چیرا ہے۔ عکاشہ نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر ایسے ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چمکتی تلوار، سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ کیا ہو؟ لکڑی کا ٹکڑا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام عون تھا، عین واو نون، عون۔ عون کے معنی ہے مدد، یعنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے پتوار ہی بنا تو، یعنی کچھ نہیں تھا تو بس ایک لکڑی کا تنا ملا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ معجزہ دے دیا کہ وہ کیا ہو گیا؟ تلوار بن گیا۔ تو یہ تلوار عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور جب بھی لڑائیوں میں جاتے اس تلوار کو لے جاتے۔ کب تک ان کے پاس رہی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مرتدین کی جنگیں ہوئی، اس میں جنگ کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ وہ کون؟ وہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ تو اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے پیر کو ہم سنیں گے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کراماتیں ان صحابہ کو دی، اور کیسے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ساری باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔